رمضان 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 ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے جو گزارشات کرنی ہے کہ وہ ہے جنت کا سودا۔ اللہ رب العزت بحیثیت خالق اور ہم اللہ کی مخلوقات میں سے اشرف الخلائق یعنی انسان، اللہ انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ تو ہمیں سورۃ توبہ کی 2 آیات جو سامنے آتی ہے اس میں اللہ رب العزت اپنے اور بندے کے درمیان ایک سودے کا تذکرہ کرتا ہے۔ سودا وہ ہوتا ہے جو 2 فریقوں کے درمیان طے ہوتا ہے، اس میں کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں اور آپ بازار میں خریداری کے لیے جاتے ہیں تو ہم پیسے دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے جو ہمارا تقاضا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بندے سے سودا کرتا ہے جنت کا، کہ میرے پاس جنت ہے۔ اللہ رب العزت بندوں سے کہتا ہے کون خریدار ہے کہ جو جنت مجھ سے لے لے؟ تو پھر بندہ لازمی بات ہے سوال کرتا ہے اللہ مجھے کیا دینا ہوگا؟ تو اللہ مالک فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا سودا صرف صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ یہ سودا نہیں ہے، کیونکہ جو شخص مسلمان نہیں ہے اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، ایسے شخص کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم العیاذ باللہ۔ جو شخص کفر کی حالت میں زندہ رہتا ہے اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال سب کچھ لے کے پیش ہوگا نا، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ یہ اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، جب قبول نہیں ہوں گے ان کے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہت برا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، اس زمین کے بھر کے بھی یہ میرے سامنے سونا لے آئے کہ اللہ یہ لے لے اور ہمیں چھوڑ دے، اور یہ تھوڑا ہے دگنا کر دے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ، اللہ فرماتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا، ان کے لیے وہی سزا ہے جو میں تجویز کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور اسلام کی توفیق بخشے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان سے اللہ سودا کیا کرتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے جس کے بدلے وہ جنت دیں گے؟ تو اللہ رب العزت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین،
اللہ رب العزت نے سودا کیا من المؤمنین، مومنوں سے۔ سودا کیا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ میرے پاس جنت ہے، تم اپنا مال اور جان دو۔ کس طرح؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، جد و جہد کوشش کرو، قتال لڑائی کرو، یعنی جو تمہارے خلاف چلتا ہے، جس طرح ہماری اور ہندوستان کی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے خلاف لڑتے ہیں ہمارے جوان، یہ قتال مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ کہا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، بعض اوقات خود بھی شہید ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات دوسروں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ وعدن علیہ حق، اللہ کا ان کے ساتھ سچا وعدہ ہے۔ فی التورات والانجیل والقرآن، اللہ نے تورات میں بھی یہ وعدہ کیا، انجیل میں بھی کیا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ کا وعدہ یہی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اب بتاؤ اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے؟ فاستبشروا، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو بھی اللہ کے ساتھ تم نے خرید و فروخت کی ہے وہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ سودا ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، انہوں نے جو اللہ کے لیے اپنی قربانی اپنے مال اور جان کی دی، اس کے مقابلے میں اللہ نے جنت کی دی۔ اور کچھ چیزیں اگلی آیت نمبر 112 میں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا بھی میرے ساتھ ایسا ہی سودا ہے۔ ان میں کچھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کی صفات یہ ہوتی ہے۔ التائبون، ایک، العابدون، دو، السائحون، تین، الراکعون، چار، الساجدون، پانچ، الآمرون بالمعروف، چھ، والناہون عن المنکر، سات، والحافظون لحدود اللہ۔ ان کا معنی دیکھیں۔ التائبون، جو توبہ کرنے والے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو پہلی صفت اللہ نے اپنے ساتھ سودا کرنے والوں کی یہ بتائی، التائبون، وہ اپنے گناہ پہ مصر نہیں ہے، یا اپنے گناہ پہ فخر نہیں کرتے، اپنے گناہ پہ اکڑتے نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے آج بہت سے مسلمان بظاہر اسلام کا دعویٰ ہے، لیکن اپنے قتل پہ، اپنے دھوکے پہ، اپنے فراڈ پہ، اپنی بدتمیزی پہ، اپنی زبان درازی پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں۔ توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو احساس ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ التائبون، جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو جرم کا احساس ہوگا، یہی ایمان کی علامت ہے، اور جسے جرم کا احساس ہوتا ہے وہی توبہ کرتا ہے۔ تو التائبون، پہلی صفت التائبون۔ دوسری العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں سب سے بہترین، سب سے قرب والی عبادت نماز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بحیثیت مسلمان، میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں
کہ اس مالک نے مجھ پہ رحم کیا اور میں اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں اور وہ مجھ سے اپنی ملاقات پہ خوش ہے، وگرنہ اگر میری ملاقات پہ وہ خوش نہیں ہے تو وہ مجھے دوبارہ نہیں آنے دے گا۔ العابدون، دوسری صفت یہ بیان فرمائی، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تیسری الحامدون، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اپنی زبان سے لچر گوئی، یاوہ گوئی، جھوٹ، بہتان ترازی اور غیبت، چغل خوری یہ نہیں کرتے، جھوٹ اور غلط بیانیاں، بلکہ کیا ہے؟ الحامدون، ان کی زبان اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اللہ نے ان 4 کلموں سے بہتر کوئی کلمے نہیں بنائے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کی سب سے آخری حدیث جو لائے ہیں وہ بڑی خوبصورت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں، کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن جو رحمان کو بہت محبوب ہے، ثقیلتان فی المیزان وہ ترازو پہ بڑے بھاری ہیں، لیکن خفیفتان علی اللسان زبان پہ کہنے پہ بہت ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان اللہ کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ اللہ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تو پاک ہے، تیرے لیے حمد ہے، سبحان اللہ العظیم، اللہ تو پاک ہے اور بہت عظیم ذات ہے تیری۔ تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں یہ لوگ جن کا اللہ کے ساتھ سودا ہوا ہے، اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی پہلی صفت بیان عرض کی، التائبون، دوسری العابدون، عبادت کرنے والے، تیسری الحامدون، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، چوتھی بیان کی اللہ رب العزت نے السائحون، اس کے 2 معنی امام مفسرین نے کیا ہے۔ سائحون کہتے ہیں سیاح، جو دنیا میں چل پھر کے اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کر کے اسے دیکھ کے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور دوسرا یہ چل پھر کے دیکھ کے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ کہتے ہیں چل پھر کے دیکھو میں نے مجرموں کا کیا انجام کیا۔ سیاحت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سیاحت جو ہے صرف تماش بینی کے لیے نہیں کرتے، سیاحت کرتے ہیں اللہ کی قدرتوں کو پہچاننے کے لیے۔ دوسرا معنی اس کا روزے دار بھی ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور ایک صفت ان کی یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الراکعون، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، الساجدون، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ رکوع اور سجود یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ مقدر ہے کسی انسان کا کہ اسے اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق ملتی ہے اور سجدہ کرنے کی۔ جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے تو بہت سے لوگوں کی کمر تختہ بن جائے گی، وہ اس وقت بھی اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے جو آج دنیا میں سجدے سے گریز کرتا رہا، آج رکوع نہیں کرتا تھا۔ تو یہاں مراد وہ معذور لوگ نہیں ہیں جو اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتے، وہ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہے، وہ جو سجدہ اور رکوع کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بدقسمت نہ بنائے۔ پھر فرمایا ایک یہ ہے کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ 2 باتیں ایسی ہیں جو انسان کی کردار سازی کے لیے بہت اہم ہیں، کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب جو شخص لوگوں کو نیکی کا حکم کرے گا اسے پہلے خود نیکی کرنی پڑے گی، جو لوگوں کو برائی سے روکے گا اسے خود برائی سے پہلے رکنا پڑے گا،
اور یہ اللہ نے ایسا پروسیس اپنے بندوں کو دے دیا جس کی وجہ سے وہ خود برائی سے رکیں گے اور نیکی کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ایک اللہ نے صفت بیان کی، والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کی حد ہے، تو وہ حلال کو تو اپناتا ہے جو اس کے دائرہ کار میں ہے، جس میں اسے اجازت ہے، اور جب حرام کی وادی آتی ہے تو اللہ نے منع کر دیا یہ میری حد ہے، اس کے آگے قدم نہیں اٹھانا۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے۔ انسان جب بھی کوئی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے دو رستے آتے ہیں، ایک صحیح ہوتا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا، اور ایک غلط ہوتا ہے جو شیطان کہتا ہے۔ جو شیطان اور اللہ کے درمیان حد فاصل ہے یہ حدود اللہ ہے، اس سے آگے قدم بڑھانا یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اللہ کا ایگریمنٹ ان لوگوں سے ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ جس نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، ان ایمانداروں کو بشارت دے دو، انہوں نے میرے ساتھ جو سودا کیا تھا وہ پورا کر دیا، اب میرے اوپر ہے کہ میں انہیں جنت عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس عہد کی پاسداری کرنے کی، اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 اور 22 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے سودے کیے ہیں، اور اس سودے کو پورا کس طرح کرتے ہیں؟ الذین آمنوا وہاجروا، جو ایمان لائے اور ہجرت کی۔ کیا مطلب؟ وہ ایک ایسی بستی میں، ایسے علاقے میں، ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ان کے لیے اسلام پہ عمل کرنا ناممکن یا مشکل ہے، تو وہ وہاں سے نکل کے ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا اور اللہ کی عبادت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو کہا وہ جو وہاجروا، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد، کوشش، محنت، سٹرگل، اللہ کے راستے میں لڑنا بھی پڑے کسی سے تو لڑ پڑتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجات بہت بلند ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ ہم جن کے متعلق سمجھتے ہیں یہ سر پھرے لوگ ہیں، یہ انہیں کیا ہے جی، اپنا اچھا بلا کاروبار تھا، گھر بار تھا، مکان تھے، سب کچھ تھا، یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اولئک ھم الفائزون، یہی کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، انہیں خوشخبری دے دو ان کے رب کی طرف سے، برحمت منہ، ان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ورضوان، اور اللہ راضی ہوگا ان پہ، اللہ کی رضامندی کے وہ مستحق ہیں، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، انہیں ایسی جنتیں، ایسے باغات، ایسے محلات دیے جائیں گے جن کے اندر نعمتیں ہوں گی، وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی کرے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، وہاں کوئی کرائسس نہیں، اور وہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ کبھی چھن جائیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں ان کا یہ بہت بڑا بدلہ اور اجر ہے۔ تو اگر ہم بھی اللہ کے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، یہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں ہم بھی ان صفات کے حامل بن جائیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اسی طرح والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا
ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے۔ اللہ رب العزت دو قسم کے بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے اور اپنی انا کے لیے بہت کچھ، اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، وہ جب اسٹیج پہ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا اچھا آدمی ہے۔ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ میں دل سے بالکل ایسا ہی ہوں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بہت جھگڑالو بد فطرت لوگ ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ لوگوں سے نکل کے اکیلے اپنی مجلسوں میں چاہتے ہیں لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ لوگوں کی بربادی اور لوگوں میں فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، غلط ہیں وہ۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ ایسے فسادیوں سے محبت نہیں کرتے، انہیں پسند ہی نہیں کرتے۔ اور جب انہیں کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، کہا جائے بھئی اللہ سے ڈر جو، یہ کیا کر رہے ہو، کیسا کردار معاشرے میں کر رہے ہو، اخذتہ العزہ، انہیں عزت پکڑ لیتی ہے، لو جی ہمیں کہتی ہو اللہ سے ڈرو، ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَحَسْبُهُ جہنم، جو دوگلا کردار کا بندہ ہے نا، کہ لوگوں کے سامنے کچھ اکیلے کچھ، فَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، العیاذ باللہ۔ اور اسی طرح ایک صحابی تھے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روم سے آئے، مکے میں رہے اور اللہ نے بڑا رزق دیا، سب کچھ تھا۔ جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں کمایا ہے، یہ چھوڑ کے جاؤ، سارا کچھ چھوڑ دیا، گھر بار، پراپرٹی، مال، متاع، سب کچھ چھوڑ دیا، اور بالکل اکیلے ہو کے اور کنگال بن کے مکے سے نکلتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے آیت اتارتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، اور وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ وہ کون لوگ ہیں، کہا اللہ ایسے لوگوں سے بے حد نرمی کرنے والے ہیں۔ واللہ رؤوف، رؤوف کہتے ہیں انتہائی نرمی کرنا کسی سے، یعنی ان کی ہر کوتاہی پہ درگزر، ساری باتیں چھوڑ دی۔ میرے عزیز بھائیو، کیسے کیسے یہ لوگ تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ اس کے ایک بھوک لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، وہ کھا رہا تھا، اس نے اسی وقت کھجوروں کو پھینکا جو ہاتھ میں تھی، اور بھاگ کے لڑنے لگا کہ جنت میں پھر یہ کھانا پینا کیا، جا کے جنت میں ہی کھائیں گے، اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کے ساتھ سودے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے متعلق، ہم کم ایمان والے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں انہوں نے نقصان کیا، حالانکہ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو کہ تم نے نقصان نہیں کیا، کہ تم خوش ہو جاؤ جو اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، یہ بہت خوبصورت سودا ہے جو اللہ کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج میدان جہاد میں وہاں جانا، وہ ہماری افواج ہے الحمدللہ، تو آج ہم اس رستے پہ چلتے ہوئے، رمضان المبارک آیا ہے، ان صفات کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ ہمارا نصیب کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔
رمضان